ناعم نامی قلعہ تھا جس کے سردار کا نام مرحب تھا، اس کی طرف پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے ٹرائی کی اور ان کے ساتھ جہاد کیا، لیکن فتح نہ ہو سکی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ساتھ، وہ بڑی معروف روایت ہے، پھر آپ نے کہا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے انسان کو جھنڈا دوں گا، اور اس کے دل میں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور میرا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کبھی میرے دل میں خیال نہیں آیا کہ مجھے کوئی عہدہ ملے، مجھے کوئی مقام ملے، لیکن یہ ٹائٹل بہت بڑا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی سچی محبت اس کے دل میں ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے اس ٹائٹل کی وجہ سے یہ خیال کیا کاش مجھے یہ عہدہ مل جائے۔ اگلا دن آیا، ہم جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، سارے صحابہ ہوئے، اور میں اپنی ایڑیوں کے اوپر بیٹھ گیا، پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھ گیا تاکہ میں حضور کو نظر آؤں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی آ چکی تھی اور آپ وحی کے پابند تھے، آپ نے اپنی نظر کو گھمایا اور آپ نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، آنکھیں خراب ہیں۔ آپ نے فرمایا انہی کو بلاؤ، کیونکہ وحی میں ان کا نام لیا گیا ہے۔ پھر ان کو بلایا گیا، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آنکھیں خراب ہیں۔ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، فَبَرِئَ، وہ بالکل تندرست ہوئے، كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، کہتے ہیں ایسے درست ہوئے گویا کہ زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر آپ نے ان کو کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دعوت دینا، اگر ایک بندہ بھی کلمہ حق قبول کر لے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ان کو تہ تہ کر دینا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں گئے، مرحب کا مقابلہ ہوا، مرحب سامنے آیا، اس نے اشعار پڑھے، انہوں نے بھی اپنی بہادری کے اشعار پڑھے، پھر ان کا مقابلہ ہوا اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس مرحب کو قتل کیا، اور جب اس کا سردار مارا گیا، اس پورے قبیلے کے اور پورے اس قلعے والوں کے حوصلے پست ہوئے اور مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا۔ اب یہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار چلی نا، تو وہ سر سے لے کر کاٹتی گئی، پھر پورے 2 ٹکڑے کر دیے اور انہوں نے زمین تک گئی روک لی۔ اگر وہ روکتے نہ تو 7 زمینیں تلوار کاٹ کے چلی جاتی۔ یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ دروازہ جس کو 100 بندے زور لگا کر یا 10 بندے زور لگا کر کھولتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو یہ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کا کتاب و سنت سے اور شریعت سے اور سیرت سے، تاریخ سے کسی جگہ پہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بات تو برحق ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر کے اندر بڑا کمال کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے سامنے حال ہوئی، اور اللہ کی رحمت اور مدد کے ساتھ انہوں نے مرحب کو قتل کیا، لیکن یہ تلوار اتنی تھی اور وہ زمین کو کاٹ دیتی، زور اتنا تھا کہ دروازہ اکھاڑ دیا اور یہ کر دیا، وہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔